عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال في موضع آخر: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا. رواه الإمام بخاری و مسلم فی صحیحہما. معزز و مکرم سامعین و ناظرین، قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، ہمارے جو بھائی دائیں اور بائیں میری نگاہوں سے اوجھل بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ سامنے آ جائیں. یہ مجلس کے آداب میں سے ہے کہ جو خطیب ہو، مقرر ہو، اس کے سامنے بیٹھنا چاہیے. یہ نہیں کہ چھپ کر کے بیٹھ جائیں. جب چھپ کر کے بیٹھیں گے تو آپ لوگوں کو سونے کا موقع بھی مل جائے گا اور پھر بات بھی زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گی، توجہ نہیں ہو پاتی ہے. اسی لیے جب بھی دینی مجلس ہو تو سامنے لوگوں کو بیٹھنا چاہیے. اللہ یہ کہ بہت زیادہ لوگ ہیں تو ایسی صورت میں پوری مسجد اگر فل ہے تو جہاں انسان کو جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، لیکن اگر یہ صورتحال نہ ہو تو جو مقرر اور خطیب ہے اس کے سامنے لوگوں کو بیٹھنا چاہیے. آج کے اس ماہانہ پروگرام میں میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے. آمین رب العالمین. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے امت مسلمہ کی دنیاوی خصوصیات. خصوصیات کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو صرف اس امت کو حاصل ہیں، اس امت کے علاوہ کسی امت کو وہ چیزیں نہیں دی گئی، انہیں خصوصیات کہا جاتا ہے. وہ اعزازات، وہ انعامات، اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ نعمتیں جو صرف اس امت کو دی گئی ہیں اور اس امت سے پہلے کسی اور امت کو نہیں دی گئی، انہیں خصوصیات کہا جاتا ہے. آج ہمارا موضوع دنیا سے متعلق خصوصیات ہے، کیونکہ جو خصوصیات اللہ رب العالمین نے اس امت مسلمہ کو عطا کی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم تو دنیا میں ملنے والی خصوصیات ہیں اور دوسری قسم آخرت کے اندر ملنے والی خصوصیات ہیں. ان دونوں خصوصیات کو ایک وقت میں ذکر کرنا یہ ناممکن تھا، اس لیے میں نے دو اس کا عنوان اور موضوع بنایا. ایک تو یہ کہ آج کے درس میں دنیاوی خصوصیات کا انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے اور پھر آنے والے دنوں میں آخرت سے متعلق جو خصوصیات ہیں ان کا ذکر ہم آپ کے سامنے کریں گے. بہت ساری خصوصیات اللہ رب العالمین نے اس امت مسلمہ کو عطا فرمائی. یہ امت خیر امت ہے، سب سے بہترین امت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم سب سے بہترین امت ہو. اس دنیا میں جب سے انسان کا وجود شروع ہوا، جب سے دنیا کے اندر امتیں آئیں، ان تمام امتوں میں سب سے بہترین امت، خیر امت کا لقب اور اعزاز اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا. تم سب سے بہترین امت ہو. کیا تمہارا مقصد ہے؟ تمہارا کیا مشن ہونا چاہیے؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم معروف کا حکم دیتے ہو، منکر سے لوگوں کو روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ رب العالمین پر تمہارا ایمان رکھتے ہو. یہ جو امت ہے خیر امت ہے، بہترین امت ہے.
اللہ رب العالمین نے انہیں بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی ہیں، اس کے باوجود بھی آج امت مسلمہ پریشان ہے، پستی اور تنزلی کا شکار ہے، اور ایسے عالم میں ہمارے بہت سارے نوجوان ناجائز قدم اٹھا لیتے ہیں اور کچھ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ میں نے محسوس کیا کہ اس موضوع پر آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ آپ سب سے بہترین امت ہیں اور اللہ رب العالمین کی بے شمار خصوصیات اور انعامات آپ کو حاصل ہیں، لہذا نروس ہونے کی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس راستے کو اپنانے کی ضرورت ہے جس راستے پر چل کر کے صحابہ کو، سلف صالحین کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر عزت اور سربلندی عطا فرمائی۔ اگر ان کے راستے کو چھوڑ دیں گے اور غلط راستے کو اپنائیں گے تو دنیا کے اندر بھی عزت نہیں ملے گی اور آخرت کے اندر بھی سرخروئی اور کامیابی نہیں ہوگی۔ لہٰذا آج کے اس دور میں ان خصوصیات کا جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے تاکہ ہم دین پر ثابت قدم رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں۔ بہت ساری خصوصیات ہیں، کچھ خصوصیات انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، حصر مقصود نہیں ہے، ساری خصوصیات نہیں بیان کی جا سکتی کیونکہ بے شمار خصوصیات اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو عطا فرمائی۔ خصوصیت نمبر 1 یا سب سے پہلی خصوصیت جو اللہ رب العالمین اس امت کو عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے افضل نبی اور رسول اس امت کو عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے سردار ہیں، آپ سب کے امام اور پیشوا ہیں، آپ سے افضل نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا۔ پوری کائنات کا سردار بنا کر کے اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے، یہ اس امت کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا انعام جو اس امت مسلمہ کو حاصل ہوا ہے، جو ملا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے سب سے افضل نبی کو منتخب کیا جو تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی، تمام نبیوں نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو بے شمار خصوصیات اور بے شمار فضائل اور مناقب عطا فرمائے۔ آپ کی بعثت یا آپ کی نبوت اور رسالت پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اس سے پہلے جو بھی نبی آتے تھے ایک قوم کے لیے، امت کے لیے خاص ہوتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے، پورے جنوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے آپ کو اللہ رب العالمین نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ فرما دیجئے کہ لوگوں میں تم سب کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ آپ کی رسالت پوری انسانیت کے لیے ہے، کسی قوم، کسی قبیلے، کسی زبان، کسی ملک کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس دنیا پر بسنے والے تمام انسانوں اور جناتوں کے لیے آپ کو اللہ رب العالمین نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا۔ خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو آپ پر ایمان لائیں گے، توحید اپنائیں گے، شرک نہیں کریں گے، آپ کی سنتوں کی اتباع اور پیروی کریں گے، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت۔ اور ان لوگوں کے لیے ڈرانے والا جو آپ پر ایمان نہ لائے یا اگرچہ آپ پر ایمان لائے لیکن ایمان لانے کے باوجود بھی وہ شرک کرتا ہے اور آپ کے منہج پر نہیں چلتا، آپ کے دیے ہوئے راستے اور طریقے پر نہیں چلتا، ایسے لوگوں کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کر کے اللہ رب العالمین نے آپ کو بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انا سید ولد آدم، میں پورے انسانوں کا سردار ہوں، سید الاولین والآخرین ہوں، وَأَوَّلُ مَنْ يُنشَقُّ لَهُ الْقَبْرُ، اور وہ پہلا شخص ہوں گا جس سے قبر پھٹے گی۔ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے، لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سب سے پہلے جو اٹھ کھڑے ہوں گے اپنی قبر سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہوگی۔ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلا میں سفارش کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلا وہ شخص ہوں گا جس کی سفارش اللہ العالمین قبول فرمائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو آپ سب کے سردار ہیں، سب کے رہبر ہیں، سب کے پیشوا ہیں،
آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، اور اس وقت جب آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات دیکھی تو آپ نے فرمایا کیا تم پریشان ہو رہے ہو؟ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو جائیں لما وسعہ الا اتباعی، تو ان کو بھی میرا اتباع کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ آپ سب کے امام اور سب کے پیشوا رہبر ہیں۔ اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ آپ کی بات ماننے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ کی بات ہمارے امام کے موافق ہو، فلاں عالم کے موافق ہو۔ آج دنیا آپ کو امام تو کہتی ہے، لیکن جب عمل کرنے کی بات آتی ہے تو انہیں باتوں پر عمل کرتی ہے جو بات ان کے اپنے امام جن کی وہ تقلید کرتے ہیں ان کے امام کے موافق ہوگی، تبھی جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اور آپ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ آپ سب کے امام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آ جائیں تو انہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے، ابھی وہ آسمانوں پر زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کے اندر بھیجے گا، لیکن نبی بن کر کے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اور آپ کے احکامات کو اور دنیا کے اندر نافذ کرنے والا بن کر کے دنیا کے اندر آئیں گے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی اور رسول بن کر کے نہیں آئیں گے۔ یہ آپ کا اعزاز ہے کہ آپ پوری دنیا والوں کے لیے سردار ہیں، تمام انبیاء کے آپ سردار ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ خصوصیت اس امت مسلمہ کو عطا فرمائی۔ نمبر 2، سب سے افضل کتاب اللہ رب العالمین اس امت کو عطا فرمائی۔ سب سے افضل کتاب قرآن مجید، اس سے بہتر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ یہ کتاب ساری کتابوں کی سردار ہے۔ جس طریقے سے آپ تمام نبیوں کے پوری انسانیت کے سردار ہیں، ایسے ہی یہ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، وہ کلام تمام کتابوں کا کی سردار ہے، تمام کتابوں کی محافظ ہے اور تمام کتابوں پر شاہد اور حاکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا۔ کون سی کتاب؟ قرآن مجید۔ یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، وہ کتابیں جو پہلے گزر چکی ہیں ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا بنا کر کے میں نے اس کتاب کو بھیجا۔ یہ کتاب سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے کتابیں اتاری، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ کے اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے، اسی طریقے سے قرآن مجید بھی سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے اس امت کو قرآن عطا کیا اور کتاب دی، ایسے ہی سابقہ امتوں کی ہدایت کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے کتابیں نازل فرمائیں، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب۔ اور مزید ایک خوبی اور ایک اعزاز اس کتاب کو یہ حاصل ہوا کہ وہ مہیمنا علیہ، جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ان تمام کتابوں کی محافظ اور سردار ہے یہ قرآن مجید۔ یہ اللہ رب العالمین کا جو آخری کلام ہے، یہ قرآن ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے۔ اللہ فرماتا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ قرآن ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے اور اس کا نزول لوگوں کی ہدایت کے لیے ہوا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول ہیں، ایسے قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے، اس روئے زمین پر بسنے والے ہر انسان کے لیے یہ قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کی جاگیر نہیں ہے، اللہ نے اسے ھدی للناس بتایا ہے۔ الناس میں سب شامل ہیں، چاہے مسلمان ہوں چاہے غیر مسلمان ہوں، سب کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کو اتارا ہے۔ قرآن ایک معجزہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو عطا فرمایا، اور ایسا معجزہ جو قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ اس سے پہلے انبیاء کرام کے معجزے ختم ہو گئے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ اور اس طریقے سے اور انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے جو معجزے عطا فرمائے وہ سارے معجزے اپنے زمانے اور وقت کے لحاظ سے تھے، وہ سارے معجزے ختم ہو گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو قرآن کی شکل میں جو معجزہ، اپنا کلام جو معجزے کے طور پر عطا فرمایا وہ قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ جس دن قرآن کریم نہیں رہے گا دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ قیامت سے پہلے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے حروف کو اٹھا لے گا آسمانوں کی طرف، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ یہ معجزہ ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کی شکل میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ ساری انسانیت کے لیے ہے، جیسے آپ کی نبوت ساری انسانیت کے لیے، ایسے ہی قرآن کریم یہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔
اللہ نے ضرور فرمایا ھدی للمتقین، لیکن اس لیے فرمایا کہ جو متقین ہیں، مسلمان ہیں، اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے فرمایا، ورنہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور اس کو انسان اگر پڑھے گا اور اس کی تفسیر کو یا اس کو سمجھ کر کے پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اسے ضرور ہدایت عطا کرے گا۔ کتنے لوگوں کے واقعات ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا، اللہ رب العالمین ان کو ایمان کی توفیق دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بعد کے ادوار میں، آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے دیتا ہے کہ یہ قرآن کریم ساری انسانیت کی ہدایت کا مرکز ہے، اور ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو دنیا کے اندر نازل فرمایا۔ تیسری جو سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو آسان دین دیا ہے۔ اس سے پہلے جو شریعتیں تھیں بہت مشکل ہوا کرتی تھیں، لیکن یہ جو شریعت اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، بہت آسان شریعت عطا فرمائی، ایسی شریعت جس پر عمل کرنا سب کے لیے آسان، اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، اس میں کوئی سختی نہیں ہے، اس میں کوئی غموض نہیں ہے، بلکہ اسے اللہ رب العالمین نے بہت آسان بنا دیا۔ یہ اور بات ہے کہ امت مسلمہ کو یہ آسانی ہضم نہیں ہوئی، انہوں نے دین کے اندر بہت ساری سختیاں پیدا کر دی، بہت ساری اس کے اندر چیزیں پیدا کر دی سختی کی، جن کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ اللہ رب العالمین اس دین کو بہت آسان بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ رب العالمین نے تمہارے دین کے اندر شریعت میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، کوئی مشکل اللہ رب العالمین تمہارے لیے نہیں رکھا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ سختی اور تنگی نہیں چاہتا ہے۔ اللہ آسان ہی کرنے والا ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے آسان دین دے کر کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت ساری خصوصیات بیان کی اور ان کے بہت سارے اعمال بیان کیے، انہی میں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یأمرہم بالمعروف، کہ یہ نبی لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور لوگوں کو منکر سے روکتے ہیں۔ معروف کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو منکر سے روکتے ہیں۔ سب سے بڑا معروف میرے بھائیو توحید ہے، اور سب سے بڑا منکر شرک ہے۔ توحید سے بڑا کوئی معروف نہیں ہے، اور منکر شرک سے بڑا کوئی منکر نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے توحید کی دعوت اور شرک سے لوگوں کو بچنے کی دعوت، یہی انبیاء کا مشن اور یہی انبیاء کی دعوت کا خلاصہ رہا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں۔ طیبات جو خبائث ہیں، بدبودار چیزیں ہیں، ان چیزوں کو حرام کو وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِ الْخَبَائِث، اور جو خبائث ہیں، بدبودار چیزیں ہیں، ان چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ جو طیبات ہیں، پاکیزہ، ان کو حلال کرتے ہیں۔ لہذا اس دین کے اندر جو بھی حلال ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں، وہ ساری کی ساری پاکیزہ ہیں، وہ سب کے سب پاک ہیں، آپ کے جسم کے لیے مفید ہیں، سب کے لیے مفید ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی چیز وقتی طور پر کسی کے نقصان ہو، لیکن عموماً اس کے اندر اللہ رب العالمین نے پاکیزگی رکھی ہے، سب کے لیے پاکیزہ ہیں اور سب کے لیے حلال ہیں۔ اور جو چیزیں خبیث ہیں، بدبودار چیزیں ہیں، وہ اس میں انسانیت کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ انسان کے جسم کے لیے، نہ اس کی صحت کے لیے، نہ اس کے لیے اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے شریعت نے ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو اوپر تنگیاں تھیں، سختیاں تھیں، جو طوق اور بیڑیاں تھیں، ان تمام چیزوں کو ان سے دور کرتے ہیں، یعنی سختیوں کو ختم کر دیا گیا اور آسانیاں دے کر کے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انی ارسلت بالحنیفیۃ السمحا، میں حنیفیت یعنی فطرت والا دین، ایسا دین جس میں انسان خالص یکسو ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہے، شرک سے اور اہل شرک سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے، اور خالص یکسو ہو کر کے اللہ رب العالمین کی بات کرتا ہے، اور سمحا اور آسان اور نرم دین دے کر کے مجھے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الدین یسر، دین آسان ہے، وَلَن يُشَادَّ الدِّینَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، جو دین کے اندر سختی کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا، اور دین پر غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ دین اللہ رب العالمین کا ہے۔ دین میں جو احکام وہی احکام رہیں گے،
انسان کا اپنے اوپر سختی کر لینے سے دین کا حصہ نہیں بنے گا۔ انسان کوئی چیز اپنے اوپر لازم کر لے کہ میں یہ چیز کروں گا، وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ دین وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان کیا، وہی دین ہے۔ لہذا اگر کوئی اپنے اوپر سختی کر لے تو وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ وَلَن يَشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، جو بھی دین کے اندر اپنے اوپر سختی کرے گا دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا۔ فَشَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، لہذا میانہ روی اختیار کرو، درمیانی راستہ اختیار کرو اور خوشخبری سناؤ لوگوں کو۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں شریعت دی ہے آسان شریعت دی ہے۔ دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں ہیں، سال میں آپ کو 1 مرتبہ زکوٰۃ دینا پڑتا ہے، زندگی میں صرف 1 بار انسان کو حج کرنا پڑتا ہے، 1 بار صرف حج کرنا پڑتا، 1 بار صرف آپ کے اوپر عمرہ واجب ہوتا ہے۔ جس آدمی کے پاس مال اور دولت ہو اور سفر کا خرچ ہو، ایسے حج کے تعلق سے بھی ہے۔ زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے ہر بندے پر نہیں فرض کیا، ان پر فرض کیا جن کو اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا۔ لہذا یہ دین بہت آسان ہے۔ پہلے بہت سختیاں ہوا کرتی تھی سابقہ شریعتوں کے اندر، وہ مسجد کے علاوہ یا جو عبادت خانے ہوتے تھے ان عبادت خانوں کے علاوہ باہر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے آسانی کی، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے، جیسا کہ آگے آئے گا اللہ نے پوری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ یہ آسانی ان کے لیے نہیں تھی۔ پہلے اگر کپڑے کے اوپر نجاست لگ جاتی تو اس کپڑے کو کاٹ دیا کرنا پڑتا تھا، کینچی سے کاٹ دیا کرتے تھے، دھلنے سے وہ جگہ یا وہ زمین یا وہ کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے آسانی رکھی، آپ پانی سے دھل دیجئے، آپ کا وہ کپڑا پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اس طریقے سے پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا، جب کوئی گناہ کرتا اس کے دروازے پر گناہ اور اس کا کفارہ بھی درج کر دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی گناہ کرتا اس کے دروازے پر باقاعدہ خاموشی کے ساتھ یا تنہائی اور خلوت میں کرتا تھا تو اس کے دروازے پر گناہ کو لکھ دیا جاتا تھا۔ کس قدر اللہ رب العالمین نے اس امت کے ساتھ آسانی فرمائی، کہ اللہ رب العالمین نے کتنا ہمارے گناہوں کو یعنی چھپا کر کے رکھا کہ انسان تنہائی میں گناہ کرتا ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہم اللہ رب العالمین اس امت کے ہر شخص کی مغفرت کر دے گا، لیکن ان لوگوں کی مغفرت نہیں کرے گا جو مجاہرین ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا مجاہرین کون ہیں؟ کہا کہ جو تنہائی اور خلوت میں گناہ کرتا ہے اور آ کر کے لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتا ہے۔ اللہ نے پردہ ڈال دیا اس کے گناہ پر، لہذا اس کے گناہ پر پردہ ہی پڑا رہنا چاہیے۔ یہ نیکی نہیں ہے اور یہ دینداری اور تقوی پرہیزگاری نہیں ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو اور اپنی خامیوں کو لوگوں کے سامنے جا کر کے اجاگر کرے کہ میں تو اتنا گناہ کرتا ہوں۔ یہ نیکی نہیں ہے۔ اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں پردہ ڈال دے اور اللہ رب العالمین سے لوگوں کے سامنے نہ کھول کے کھولے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے آسانی ہے۔ پہلے جب کسی کو قتل کر دیا جاتا تھا تو اس کا بدلہ قصاصی ہوا کرتا تھا۔ ان کی شریعتوں میں دیت اور معافی نہیں ہوتی تھی کہ انسان دیت دے کر کے اس کو چھوڑ دے یا اسے معاف کر دے، یہ چیز نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے آسانی رکھی ہے اور 3 چیزیں رکھی۔ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو اس کے سامنے 3 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اسے معاف کر دے، یا دیت لے کر کے راضی ہو جائے، پیسے لے کر کے جانور لے کر کے راضی ہو جائے، اور اگر اس پر بھی راضی نہیں ہوتا ہے تب جا کر کے اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو 3 چیزیں اس شریعت کے اندر رکھی گئی ہیں۔ پہلے صرف اور صرف قصاص تھا، اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا تو اس کو معاف نہیں کر سکتا تھا، دیت پر راضی نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے آسانی رکھی کہ اگر جو مقتول ہے اس کے ورثہ اگر قاتل کو معاف کرنا چاہیں معاف بھی کر سکتے ہیں، دیت پر راضی ہو جائیں وہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اس پر بھی راضی نہ ہو تب اللہ رب العالمین نے قصاص رکھا ہے۔ یہ بھی اس امت کی ایک خصوصیت ہے جو اللہ رب العالمین نے اس امت کو عطا فرمائی۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے کامل شریعت عطا فرمائی۔ کامل شریعت، اس سے پہلے جو شریعتیں تھیں کامل نہیں ہوا کرتی تھیں، ان کی شریعتوں میں ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی جاتا اس نبی کے بعد دوسرا نبی آتا، اور وہ شریعت پوری انسانیت کے لیے نہیں ہوتی تھی، ایک خاص علاقے کے لیے ہوا کرتی تھی، اس لیے وہ شریعتیں کامل نہیں ہوتی تھیں۔ ان میں ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا تھا، ہر چیز کا حل موجود نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس دین میں
اس شریعت میں قرآن و حدیث میں اللہ رب العالمین نے تمام مسئلے کا حل رکھا ہے۔ تو یہ بھی اس امت مسلمہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے دین دیا، شریعت عطا فرمائی، کامل شریعت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے دین مکمل کر دیا، نعمت پوری کر دی، دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے شریعت مکمل کر دی۔ جو شریعت اللہ رب العالمین نے حضرت آدم سے شروع کی تھی، اس شریعت کو لا کر کے اپنے آخری نبی جناب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب آپ کے بعد کوئی اور اس امت کے بعد کوئی دوسری امت بھی نہیں آئے گی، اور کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی دنیا کے اندر۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس شریعت کو جو اپنے نبی کو دے کر کے بھیجا اسے کامل کر دیا اور اسے محفوظ کر دیا۔ قیامت تک یہ دین محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے ذکر کو اتارا ہے، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ دین ہے جو اللہ رب العالمین نے آسمان سے اتارا ہے۔ اللہ نے آسمان سے دین اتارا ہے اور اس دین کو قرآن اور حدیث کی شکل میں اتارا ہے۔ لہذا جب دین محفوظ ہے تو دین کو محفوظ کرنے کے لیے قرآن اور حدیث دونوں کو اللہ رب العالمین نے محفوظ کیا، کیونکہ اب دوسری شریعت کوئی دوسرا دین نہیں آئے گا، قیامت تک یہی دین رہے گا۔ پہلے جو شریعتیں ہوتی تھی قیامت تک کے لیے نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ شریعتیں ختم ہو جاتی تھی۔ اللہ رب العالمین دوسرا نبی بھیجتا، اسے دوسری شریعت دے کر کے بھیج دیا کرتا تھا، لیکن یہ شریعت قیامت کے آخری صبح تک کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے شریعت کو کامل کر دیا، اور اس شریعت کے اندر اللہ رب العالمین نے شریعت کو قرآن اور حدیث کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں محفوظ ہیں، صرف قرآن محفوظ نہیں ہے۔ اگر صرف قرآن محفوظ ہو اور حدیث محفوظ نہ ہو تو انسان دین پر عمل نہیں کر سکتا ہے، نہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے، نہ شریعت پر عمل کر سکتا ہے۔ ایک بالغ بھی انسان زندگی کے اندر بلکہ اپنے سر کے بال کے برابر بھی زندگی میں دنیا کے اندر شریعت پر چل نہیں سکتا اگر انسان یہ سمجھے کہ شریعت کے اندر دین حدیثوں کو محفوظ نہیں کیا گیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جہاں قرآن محفوظ کیا وہی حدیثوں کو بھی محفوظ کر دیا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، نبی اور حدیث ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، دونوں وہی ہیں، دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، دونوں کا سورس اور مصدر ایک ہے۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ آپ کی زبان مبارک سے وہی کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکلتی ہے، لہذا آپ کی حدیثیں وہی ہیں، جیسے قرآن وہی ہے ایسے حدیث بھی وہی ہے۔ لہذا اللہ نے جیسے قرآن کو محفوظ کیا ویسے حدیثوں کو بھی محفوظ کر دیا۔ اگر حدیثیں محفوظ نہ ہوں تو انسان نہ قرآن پر عمل کر سکتا ہے اور نہ ہی قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیثوں کے محتاج ہیں، حدیثوں کی ہمیں ضرورت ہے، حدیث کے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہزار مثالیں دی جا سکتی ہیں اس کے تعلق سے، اور شریعت کی ہر مثال دی جا سکتی ہے۔ اس سے حدیث کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام کے اندر جس طریقے سے قرآن اہم ہے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حدیث کو بھی اہم بنایا، لہذا حدیثیں بھی محفوظ ہیں، حدیثیں بھی محفوظ ہیں۔ حدیثوں کے بغیر ہم قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں شریعت فرمائی، کامل شریعت فرمائی۔ کامل کا مطلب کیا ہے کہ اس دین کے اندر کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کامل ہے، مکمل ہے تو نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں رد ہے تمام بدعات اور خرافات پر، چاہے ان بدعات کا تعلق ایمان اور عقیدے سے ہو، چاہے ان بدعات کا تعلق انسان کی نمازوں اور اعمال اور عبادات سے ہو۔ ہر بدعات میں اس آیت کریمہ پر رد کر دیا گیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم کے اوپر۔ جب اللہ نے کامل کر دیا، جو چیز کامل ہو اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی نے صاف فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے وہ مردود ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو فخر ہے، اعزاز ہے ہمارے لیے، طر امتیاز ہے اس امت کا کہ اللہ رب العالمین نے اسے کامل شریعت عطا کر کے بھیجا۔ لیکن میرے بھائیو افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے دین کے نام پر کس قدر بدعات اور خرافات ایجاد کر رکھی ہیں۔ ایمان کے اندر، عقیدے میں، اعمال میں، عبادات میں بدعات کی ایک لمبی لسٹ ہے، آپ دیکھ ڈالیے کہ لوگوں نے ہر طرح کی بدعات ایجاد کر رکھی۔
اللہ رب العالمین کے تعلق سے، اس کے دین کے تعلق سے، ایمان اور عقیدے کے تعلق سے کس قدر، کیونکہ بدعت دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ایسی بدعت جو کفر ہوتی ہے اس کو بدعت مکفرہ کہا جاتا ہے، اور ایک بدعت ایسی ہوتی ہے اس کو بدعت مفسقہ جو کفر کے درجے تک تو نہیں پہنچتی، جن کا تعلق اعمال اور عبادات اور نمازوں سے ہوتا ہے، ان کو بدعت مفسقہ کہا جاتا ہے، اور جن کا تعلق انسان کے ایمان اور عقیدے سے ہوتا ہے اور وہ کفر سے متعلق ہوتی ہیں اس کو بدعت مکفرہ کہا جاتا ہے۔ جیسے انسان کا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ کفر کا عقیدہ ہے، یہ کفر کا عقیدہ ہے، یہ کتاب اللہ اور سنت رسول صحابہ اور سلف صالحین کا عقیدہ نہیں ہے کہ باللہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی دیدار کا انکار کر دینا یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کا انکار کر دینا یہ کفر کا عقیدہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے کسی نام کو نہ مانے، کسی صفت کو نہ مانے، یا سب کے انسان غلط تعویل کر دے، غلط معنی بیان کر دے، یہ سب کے سب بدعت مکفرہ ہیں میرے بھائیوں۔ یا اس طریقے سے انسان اللہ رب العالمین کے وجود اور اس کی ذات کے بارے میں شک کرے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو چیزیں عطا فرمائی قیامت کے اندر، ان کے بارے میں انسان شک کا شکار ہو، پتہ نہیں قیامت قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی، قبر میں عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، امت مسلمہ کو جو حوض ملے گا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پل صراط ہوگا کہ نہیں ہوگا، ان تمام چیزوں کا انکار تو کفر ہی ہے، اس کے بارے میں شک کرنا بھی کفر ہوتا ہے۔ یہ بدعت کیوں ہے؟ اس لیے کہ دین کی تکمیل کے بعد یہ ساری چیزیں امت کے اندر لوگوں نے ایجاد کیا، اس لیے اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو بدعت کا تعلق کفر سے بھی ہوتا ہے، کفریہ بدعتیں بھی ہوتی ہیں، اور کچھ بدعت ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق اعمال اور عبادات سے ہوتا ہے، ان کو بدعت مفسقہ کہا جاتا ہے، یعنی فسق والی بدعت۔ جیسے لوگوں نے بہت ساری بدعت ایجاد کر رکھی، ابھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، دیکھیے ہمارے ملکوں کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو کس طریقے سے لوگ جشن منائیں گے، جلوس نکالیں گے، اور مسجدوں کو، گھروں کو قمقموں سے سجائیں گے، اور نعت خوانی کریں گے، جلوس نکالیں گے، نہ جانے کیا کیا چیزیں لوگ کریں گے۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ دین کے اندر بدعت ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ یہ 300 صدی کے بعد وہ صدیاں، وہ زمانے جن کی تعریف کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس زمانے کے ختم ہو جانے کے بعد یہ بدعت لوگوں نے ایجاد کی ہے۔ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، لہذا 3 صدیوں کے بعد جو چیز ایجاد کی جائے گی اس کا دین سے کیا تعلق ہوگا؟ وہ چیز حرام اور ناجائز ہوگی۔ تو یہ بدعت دیکھیے، شب معراج دیکھیے، شب برات دیکھیے، کتنی ساری بدعت لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں۔ انسان نماز پڑھتا ہے، نماز سے پہلے بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو سے پہلے بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، زبان سے وضو کی نیت کرتا ہے، زبان سے نماز کی نیت ادا کرتا ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے سر پر ہاتھ رکھ کر کے یا کبھی کہتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زبان سے نیت ادا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، یعنی اگر بدعت کا تذکرہ کیا جائے تو وقت ختم ہو جائے لیکن بدعت ختم نہ ہو۔ اتنی ساری بدعت لوگوں نے دین اور عقیدے کے نام پر ایجاد کر رکھی، ساری بدعت ہے میرے بھائیوں، یہ ساری خرافات، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کیا کرتے تھے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنتوں کو، خلفاء راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو، انہیں مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور دین کے اندر نئی نئی چیزوں سے بچو، کیونکہ ہر نئی چیز گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں کامل شریعت عطا فرمائی، اس کامل شریعت میں کسی بدعت کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے، چاہے بدعت کا تعلق کفر اور ایمان اور عقیدے سے ہو، چاہے اس کا تعلق انسان کے اعمال اور عبادات سے ہو، وہ ساری کی ساری گمراہی ہیں، اور وہ ساری کی ساری انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی۔ کسی بھی بدعت کو معمولی نہ سمجھیں، کل بدعت ضلالہ، اللہ کے رسول نے ہر بدعت کو گمراہی قرار دیا، یہ نہیں کہا کہ بہت بڑی بدعت ہوگی وہی گمراہی ہے، ہر بدعت کو آپ نے گمراہی کہا۔ کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی ہے، یہ بھی بہت بڑے افسوس کی بات المیہ کہ لوگوں نے بدعت کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک نئی بدعت امت کے اندر پیدا کر دی۔ ایک نئی بدعت کی بدعتیں اچھی بھی ہوتی، بری بھی ہوتی۔ نبی کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، بہت ساری بدعتیں اچھی بھی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، ہماری بات صحیح ہے، اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح ہے، جو آپ کی زبان سے ہوئی کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکلتی، کل بدعت ضلالہ۔ آپ ہر خطبے کے اندر کہا کرتے تھے ہر بدعت گمراہی۔ ہم کہتے ہیں فلاں فلاں بدعتیں بھی صحیح ہیں، فلاں فلاں بدعتیں بھی اچھی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی بدعت اچھی نہیں ہے، چاہے چھوٹی یا بڑی بدعت ہو۔ چھوٹی بدعتیں بڑی بدعتوں کا پیش خیمہ ہوتی ہیں، انسان چھوٹی چھوٹی بدعتیں کر کے بڑی بدعتوں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے۔ اگر انسان چھوٹی بدعت کو چھوٹی سمجھے گا کبھی اس کو نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے بدعت
چھوٹی گرچہ آپ کی نظر میں ہو، معمولی نظر آئے، لیکن اس بدعت سے نبی کے حکم کی مخالفت ہوتی ہے، اللہ کے حکم کی مخالفت ہوتی ہے، لہذا ہر بدعت کو آپ بڑی سمجھیں، تبھی انسان جا کر کے بدعت سے اجتناب کرے گا۔ معمولی بدعتیں کرنے والا بڑی بڑی بدعتوں کے ارتکاب کر لیتا ہے۔ واقعہ سناؤں میں آپ لوگوں کو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو لوگ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر اجتماعی ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، اجتماعی، ان کا ایک امام تھا سرگنا، کہتا تھا کہو 100 مرتبہ الحمدللہ، سارے لوگ 100 مرتبہ مل کر کے ایک آواز میں الحمدللہ الحمدللہ کہتے، کہتا کہو اللہ اکبر، سارے لوگ ایک آواز مل کر اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منظر دیکھا ایک دم پریشان ہو گئے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ میں نے آج مسجد کے اندر ایسی چیز دیکھی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کہا کیا دیکھے؟ کہا لوگ اس طریقے سے تسبیح کر رہے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے کہو 10 مرتبہ 50 مرتبہ 100 مرتبہ، اور سب لوگ ایک ساتھ جھومتے ہوئے ایک ساتھ میں کہتے ہیں اللہ اکبر الحمدللہ۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تم نے کیوں نہیں کہا اپنے گناہوں کو گنو؟ تب ابو موسیٰ اشعری، وہ بھی بڑے صحابی، آپ نے ان کو یمن کا داعی اور گورنر بنا کر کے بھیجا، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ امت، کہا کہ مجھے آپ کی رائے کا انتظار تھا۔ آپ ذرا غور کیجئے، ابو موسیٰ اشعری اتنے بڑے صحابی، لیکن کوئی حکم صادر نہیں کیا۔ آج کے ہمارے ہاں کے لوگ ایک دو کتاب پڑھ لیتے، بڑے بڑے فتوے دینا شروع کر دیتے۔ ابو موسیٰ اشعری نے کوئی فتویٰ نہیں دیا، کوئی حکم نہیں لگایا، سیدھے عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی ہے جو مجھے پہلی بار نظر آئی۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کیوں نہیں تم نے حکم لگایا، کیوں نہیں کہا اپنی غلطیوں کو اپنے گناہوں کو گنو؟ کہا مجھے آپ کی رائے کا انتظار تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھاگتے ہوئے مسجد کے اندر گئے اور ان کو منع کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے ابھی پرانے نہیں ہوئے، آپ کے جوتے نہیں ٹوٹے، آپ کے برتن نہیں ٹوٹے، صحابہ کرام کی ایک تعداد موجود ہے، تم لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر لی، نئی نئی چیزیں پیدا کر لی۔ اگر یہ خیر تھا تو نبی کے صحابہ نے کیوں نہیں کیا، ہمارے نبی نے کیوں نہیں کیا؟ اجتماعی ذکر و اذکار جو تم کر رہے ہو یہ خیر نہیں، شر ہے یہ، اور شر کا دروازہ کھولنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اگر دیکھیں گے تو کوئی بہت بڑی بدعت نہیں تھی، اس کا تعلق کفر سے نہیں تھا، لیکن یہی چھوٹی بدعت بعد میں ان تمام لوگوں کے لیے دین سے نکلنے کا ذریعہ بن گئی۔ اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہروان کی جنگ میں خارجیوں سے، جنہوں نے حضرت علی کے خلاف خروج کیا تھا، حضرت عثمان کے خلاف خروج کیا تھا، ان لوگوں کا ساتھ دیا تھا ان لوگوں نے جو اس مسجد کے اندر اجتماعی ذکر و اذکار کیا کرتے تھے۔ صحابہ کا ساتھ نہیں دیا، کن کا ساتھ دیا؟ خوارج کا ساتھ دیا۔ چھوٹی بدعت تھی لیکن چھوٹی بدعت نے ان کو دین سے نکال دیا، دین سے خروج کرنے پر مجبور کر دیا۔ لہذا کسی بھی بدعت کو چھوٹی بدعت نہ سمجھو، چھوٹی بدعت تھی یہ نظر آنے والی، کچھ بڑا مسئلہ نہیں تھا، یہ کوئی کفر اور شرک کا معاملہ نہیں تھا، لیکن یہی بدعت ان کے لیے دین سے نکلنے کا ذریعہ بن گئی۔ انہوں نے صحابہ کا ساتھ نہیں دیا، خوارج کا ساتھ دیا، اور جو ان لوگوں نے ساتھ دیا جو خوارج سے جنگ لڑ رہے تھے نہروان کی جنگ میں، جن میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خوارج سے جنگ اور قتال کیا تھا۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی بدعت کو معمولی بدعت نہ سمجھو، بدعت ہے بدعت ہے، اسے چھوڑ دو، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے اور اسی میں انسان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے خوشخبری ہے۔ پانچویں چیز میرے بھائیوں جو خصوصیت ہے کہ پوری زمین اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مسجد بنا دی ہے۔ جہاں بھی عبادت کا وقت ہو جائے آپ نماز پڑھ لیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسجد نہیں ہے نماز کیسے پڑھیں۔ آپ صحرا میں ہیں اور ریگستان میں ہیں، آپ وہاں پر نماز پڑھ لیجئے۔ چھٹی چیز کیا ہے؟ مال غنیمت اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے حلال کر دیا۔ پہلے مال غنیمت حلال نہیں ہوتی تھی، اوپر سے آگ آتی تھی، آگ اس پورے مال کو جلا دیتی تھی۔ جب جنگ کرتے تھے کافروں مشرکوں سے اور ان کو فتح ملتی، جو مال ملتا وہ مال ان کے لیے حلال نہیں ہوتا تھا، اس مال کو اکٹھا کرتے تھے۔ اگر کسی نے خیانت کیا ہوتا، کوئی مال چرا لیا ہوتا، تو پھر وہ مال کو آگ آ کر کے نہیں جلاتی جب تک کہ پورا مال وہاں رکھنا دیا جاتا۔ یہ چیز ان کے لیے ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ جو کافروں سے مشرکین سے جنگ کے دوران مسلمانوں کو جو فتح ملتی ہے، جو مال ملتا ہے، وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو حلال کر دیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، 5 چیزیں مجھے ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی۔ صرف 5 چیزیں نہیں ہیں، ہمارے نبی کو اللہ رب العالمین بہت ساری خصوصیات عطا کی جو سابقہ انبیاء کو نہیں دی گئی تھی۔
لیکن آپ نے اس حدیث کے اندر 5 چیزیں بیان کی، اس لیے نہ سمجھے کہ صرف 5 ہی چیزیں ہیں۔ اور ایک بات میں بار بار کہتا ہوں کہ اسلام ایک حدیث کا نام نہیں ہے، اسلام قرآن کی ایک سورت ایک آیت کا نام نہیں ہے، اسلام پورے حدیث کے مجموعے کا نام ہے۔ پورے تمام حدیثوں کو اکٹھا کرنے کے بعد حکم نکلتا ہے۔ ایک حدیث کو لے کر کے اڑ جانا اہل بدعت کی پہچان ہے، خوارج اور روافض کی پہچان ہے، اور جو صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، بدعت اور خرافات کرتے ہیں، ان لوگوں کی پہچان ہے۔ جو سلف صالحین کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے فہم اور ان کی سمجھ کے مطابق سمجھتے ہیں، وہ ایک حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں کرتے جب تک کہ ساری حدیثوں کو سامنے نہ رکھ لیں اور ساری حدیثوں کو سمجھ نہ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 5 چیزیں دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی دوری سے میرا رعب میرے دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیا گیا۔ آپ کا رعب تھا، دشمن کانپ جاتے تھے آپ کا نام سن کر کے، اس لیے بہت ساری جنگوں میں جنگیں نہیں ہوئی۔ وہ جو دشمن تھا جب سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر کے آ رہے ہیں، انہوں نے میدان چھوڑ دیا، بھاگ گئے۔ غزوہ تبوک اس کی بڑی عمدہ اور واضح مثال ہے کہ غزوہ تبوک میں لوگ سامنے نہیں آئے اور وہ سب کے سب بھاگ گئے۔ تو آپ فرماتے 1 مہینے کی دوری سے میرا رعب لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا گیا۔ نمبر 2، وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا گیا۔ زمین مسجد ہے اور مٹی کو پاک بنا دیا گیا۔ نماز کا وقت ہو گیا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّن أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، میری امت کو جس فرد کو بھی نماز کا وقت مل جائے وہ کیا کر لے، نماز پڑھ لے۔ کیسے نماز پڑھے؟ پانی نہیں، تیمم کر لے۔ پہلے تیمم نہیں تھا، اس امت کے لیے اللہ رب العالمین تیمم قرار دیا۔ یہ بھی آسانیوں میں سے بڑی آسانی۔ پانی نہیں، آپ تیمم کر لیجئے۔ پانی ہے تو وضو کریں گے، آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، آپ کا مرض بڑھ جائے گا۔ آپ وضو نہ کیجیے، آپ تیمم کر لیجئے۔ آپ کو غسل کرنا ہے، آپ ناپاک ہو گئے ہیں، اگر آپ غسل کریں گے، ٹھنڈی کا موسم ہے، آپ کی موت جا سکتی ہے، پانی گرم نہیں کر سکتے، آپ جان کی حفاظت کیجئے، آپ غسل نہ کیجئے، تیمم کر کے نماز پڑھ لیجئے۔ یہ امت کے لیے بہت بڑی آسانی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو جائے، تیمم کر لو، نماز پڑھ لو۔ وہ وحلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ اوتیت الشفاعہ، مجھے شفاعت دی گئی ہے اور قیامت کے دن دی جائے گی آپ کو شفاعت۔ اور یہ اخروی جو خصوصیات ہے ان میں اس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا۔ وَكَانَ نَبِيٌّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اس سے پہلے نبی اپنی قوم کے لیے خاص بھیجا جاتا تھا، مجھے پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ تو چھٹی خصوصیت یہ ہوئی کہ مال غنیمت اس امت کے لیے حلال کر دیا گیا ہے، پہلے یہ مال غنیمت امتوں کے لیے حلال نہیں تھی۔ 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ پوری امت ہلاکت و بربادی سے محفوظ کر دی گئی ہے۔ پوری امت ہلاک نہیں ہو سکتی، چاہے وہ سیلاب کی شکل میں ہو، چاہے وہ آندھی اور زلزلے کی شکل میں ہو، کوئی بھی عذاب اور طوفان ہو، پوری امت مسلمہ ہلاک نہیں ہو سکتی قیامت سے پہلے۔ قیامت قائم ہونا ہے، پہلے کی امتیں کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ نوح کی قوم ہلاک ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہلاک و برباد ہوگی، فرعون اور اس کے لوگ، لوط علیہ السلام، انبیاء کرام آئے، ساری قوموں کو اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کر دیا۔ لیکن یہ امت آخری امت ہے اور قیامت تک باقی رہنے والی امت ہے، لہذا اس امت کو اللہ رب العالمین کسی عذاب کے ذریعے، کسی طوفان اور کسی مصیبت اور کسی زلزلے اور اس طریقے سے اور جو آفات سماویہ اور اس طریقے سے جو پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، پوری امت کو اللہ رب العالمین ہلاک نہیں کرے گا۔ کچھ لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں، ڈوب سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، لیکن پوری امت کو اللہ رب العالمین کسی عذاب سے ہلاک و برباد کر دے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کہ اس امت کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی سے 3 چیز، میں نے اللہ رب العالمین سے، اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی، مجھے 2 چیزیں دی گئی اور 1 چیز نہیں دی گئی۔ میں نے یہ سوال کیا اللہ رب العالمین سے کہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک و برباد نہ کرنا کسی طوفان اور کسی مصیبت سے، تو اللہ نے میری یہ دعا قبول فرما لی۔ دوسری میں نے یہ دعا کی کہ اللہ رب العالمین میری امت کو غرق سے اور سیلاب سے، پانی کے عذاب سے ایک ساتھ مت انہیں ہلاک و برباد کرنا، تو اللہ رب العالمین نے میری یہ دعا قبول فرما لی۔ نوح کی قوم کو اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کر دیا، پانی میں ڈبو دیا، لیکن اس امت کو اللہ رب العالمین پانی سے سب کو ہلاک و برباد نہیں کرے گا۔ تیسری چیز جو ہمارے نبی نے اللہ رب العالمین سے مانگی کہ وہ مانگی تھی
کہ یہ لوگ آپس میں قتال نہ کریں، مسلمان آپس میں خانہ جنگی کا شکار نہ ہوں، تو اللہ رب العالمین نے اس کو منع کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان آپس میں خانہ جنگی میں کا شکار ہو سکتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حکمتوں کے تحت یہ دعا ہمارے نبی کی قبول نہیں فرمائی۔ اس لیے آپ دیکھیں مسلمان کس طریقے خانہ جنگی کا شکار ہے، آپس میں قتل کر رہے ہیں، مسلمان قتل کر رہا ہے، مسجد کو تباہ کر رہا ہے، مدرسے کو بم سے اڑا رہا ہے، بچوں کو قتل عام کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا اسلام کے نام پر، جہاد کے نام پر کرتا ہے۔ حالانکہ ساری دہشت گردی اس کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاد تو امن پیدا کرتا ہے، جہاد تو دین اسلام کی تبلیغ کا اور نشر و اشاعت کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسے یہ درس اور ماہانہ پروگرام درس ذریعہ ہے، اس طریقے جہاد بھی ایک ذریعہ ہے اللہ کی توحید کو، نبی کی سنت کو، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کا۔ وہ ایک ذریعہ ہے، وہ دہشت گردی کا ذریعہ اور سبب نہیں ہے۔ اس لیے آج یہ جہاد کے نام پر، اسلام کے نام پر آج دیکھیے مسلمان ملکوں کے اندر کس طریقے تباہی مچی ہوئی، سب آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، مسجدوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اور بمبارات سے اڑا رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں۔ یہ جہاد نہیں میرے بھائیوں، یہ سراسر حرام اور ناجائز ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو کیوں نہیں قبول کیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بڑی حکمتوں کی، اس کے اندر بڑی حکمتیں ہو سکتی ہیں جن حکمتوں کے پیش نظر یہ دعا اللہ رب العالمین نے قبول نہیں کی۔ آٹھویں جو خصوصیت ہے کہ پوری امت ضلالت اور گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے سارے لوگ گمراہ ہو گئے، ساری امتیں گمراہ ہو گئی، کوئی ان میں سے نہیں بچا جو توحید پر رہا ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے اس امت کی حفاظت کی ہے۔ لہذا اس امت کا ہر شخص، سارے لوگ ضلالت اور گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ان اللہ قد اجار امتی ان تجتمع علی ضلالہ، اللہ نے میری امت کو محفوظ کر دیا کہ وہ ضلالت پر اکٹھی ہو جائے۔ پوری امت مسلمہ گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین الحق، میری امت کے اندر ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، لا یضرهم من خذلهم، جو ان کی مدد کو چھوڑ دے گا ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، حتی یأتی امر اللہ وهم کذالک، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، یعنی قیامت قائم ہو جائے اور وہ لوگ حق پر قائم رہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، ہمیشہ، اور اس جماعت کا وجود اللہ کے رسول کے زمانے سے ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا تھا ہماری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ فرقہ جو جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہی جنت کے اندر جائے گا، وہی جنت کے اندر جائے گا۔ لہذا جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا، ان کے عقیدے اور منہج کو اپنائے گا، ان کے راستے کو اپنائے گا، وہی لوگ ضلالت اور گمراہی سے بچ پائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس امت کو ایک خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ سارے لوگ ضلالت اور گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتے، سارے کے سارے لوگ شرک کرنے والے نہیں ہو سکتے، سارے کے سارے لوگ بدعت اور خرافات کے اندر ملوث نہیں ہو سکتے۔ ایک جماعت رہے گی ہمیشہ، اور اس جماعت کا وجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے۔ وہ کوئی نئی جماعت نہیں ہے کہ بعد میں وہ جماعت پیدا ہوگی، نہیں، وہ جماعت اللہ کے رسول کے زمانے سے ہے۔ لہذا وہ جماعت جو نبی کے زمانے سے ہے، جس جماعت کے لیے نبی نے جنت کی بشارت خوشخبری سنائی، جو اس جماعت کے نقش قدم پر چلے گا، ان کے طور طریقے اور منہج کو اپنائے گا، وہی جماعت حقہ ہے، وہی فرقہ ناجیہ ہے، وہی طائفہ منصورہ ہے، اور وہی جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ ان کے نہ عقیدے میں شرک ہوتا ہے، نہ ان کے اعمال اور عبادات میں شرک ہوتا ہے۔ وہ اعمال اور عبادات کے اندر بھی شرک نہیں کرتے، وہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، سنت کی دعوت دیتے ہیں، شرک سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اپنی جماعت کی طرف نہیں بلاتے، اپنے مخصوص افکار اور نظریات کی طرف لوگوں کو نہیں بلاتے، بلکہ وہ لوگ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، توحید اور سنت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ ان کے اعمال میں بدعات اور خرافات نہیں ہوتی، وہ بدعات اور خرافات سے محفوظ رہتے ہیں۔ ایسے یہ لوگ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ان کا وجود رہے گا۔ اور یہ صحابہ کے زمانے سے، اللہ کے رسول کے زمانے سے، یہ نہیں کہ بعد میں کوئی نئی جماعت پیدا ہوئی ہے اور لوگ ان کی طرف کہتے ہیں کہ بھئی ہم وہ جماعت نہیں، جو بھی ان جماعت پر نہیں ہوگا وہ اس کے اندر شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ان کی عبادات کے اندر اور اعمال کے اندر کیا بدعات ہیں، خرافات ہیں، تو اس جماعت کے اندر شامل نہیں ہو سکتے۔ جہاں ان کے عقیدے کے اندر کوئی شرک نہیں ہوتا، جہاں ان کے منہج کے اندر کوئی خلل نہیں ہوتا، وہیں ان کے اعمال اور عبادات کے اندر بھی کوئی بدعت نہیں ہوتی،
وہ لوگ ہمیشہ سے اور ہمیشہ قیامت تک وہ لوگ رہیں گے۔ ہمیں اس جماعت کو ڈھونڈنا کہ کون سی جماعت ہے جو صحابہ کرام کی نقش قدم پر چلنے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے اور علی بن مدینہ نے فرمایا تھا ہم اصحاب الحدیث، وہ اہل حدیث لوگ ہیں۔ عبداللہ اور اس طریقے سے امام احمد بن حنبل نے فرمایا اگر وہ اہل حدیث نہیں تو میں نہیں جانتا کہ کون سے لوگ ہیں اس جماعت کے اندر، اگر وہ اہل حدیث نہیں ہے، کیونکہ اہل حدیث کی نسبت امت کے کسی فرد کی طرف نہیں ہے، اہل حدیث کی نسبت قرآن و حدیث کی طرف ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے زمانے سے ہیں، صحابہ کرام بھی قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے، تابعین طبع تابعین عمل کرنے والے، لہذا جو ان کی جماعت پر چلے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، وہی لوگ اس جماعت کے اندر شامل ہوں گے۔ دیگر جماعتوں کو دیکھ لیجئے، ان کے ہاں بدعات و خرافات ہیں، نماز پڑھتے ہیں زبان سے نیت ادا کرتے ہیں، اہل حدیث کبھی زبان سے نیت ادا نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے نماز پڑھتے ہیں، ان کی نمازیں کیا نبی کی سنت کے مطابق ہوتی ہیں؟ آپ عبادات عقائد دیکھ لیجئے، ان کے عقائد میں کس قدر خرافات، کس قدر عقائد کے اندر انحراف، اللہ کے بارے میں اللہ کی صفات کا انکار، ان کے ہاں جو صوفیت اور اس طریقے سے ان کے ہاں قبر پرستی اور بدعات اور خرافات کی بھرمار لگی ہوئی آپ دیکھیں۔ عقیدے کے اندر آپ دیکھ لیجئے کس قدر ان کے ہاں پایا جاتا ہے، منہجوں کے اندر دیکھیے کس قدر ان کے منہج کے اندر خلل ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزوں سے یہ جماعت پاک ہے میرے بھائی ہو سکتا ہے اخلاق کے اندر کمی ہو، معاملات کے اندر کمی ہو، لیکن کبھی یہ لوگ بدعت نہیں کر سکتے، کبھی یہ لوگ شرک نہیں کر سکتے۔ یہ طر امتیاز ہے جماعت کا، اور وہی جماعت حقہ ہے، اور وہی جماعت طائفہ منصورہ ہے میرے بھائی۔ ان کا ہر عمل سنت کے مطابق ہوتا ہے، ان کی نمازیں سنتوں کے مطابق ہوتی ہیں۔ نماز میں نبی کی سنت کے مطابق نمازیں پڑھتے ہیں، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے، بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی۔ نماز میں رفعتین کرتے ہیں لوگ، یہ پہچان ظاہری پہچان ہے، یہ جو میں آپ کو ظاہری پہچان بتا رہا ہوں۔ بدعات اور خرافات وہ نہیں کرتے میرے بھائیوں، وہ دین کی طرف لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، لیکن توحید اور سنت کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ کوئی خاص کتاب نہیں پڑھتے، وہ فضائل اعمال نہیں پڑھتے، کوئی اور کتاب نہیں پڑھتے، اور اس طریقے سے کیا نام ہے تفہیم القرآن ابوالعلا مودودی کی، اور اس طریقے سے لوگوں کتابوں کو نہیں پڑھتے، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو سلف صالحین کے فہم اور ان کے عقیدے کے مطابق سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں میرے بھائی، کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، شرک اور بدعات کی طرف لوگوں کو نہیں بلاتے۔ وہ لوگ جو ہے درس ہونے کے بعد نہیں کہتے کہ کون خروج کرے گا 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، نہیں، وہ لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول سے جوڑتے ہیں، توحید اور سنت کا پیغام دیتے ہیں۔ وہ لوگ وہ اپنے نفس کی طرف نہیں بلاتے، اور نہ ہی بدعات اور خرافات وہ کرتے ہیں۔ لہذا اس جماعت کو ڈھونڈیے وہ کون لوگ ہیں، اس جماعت کو اپنائیے، اور وہ جماعت اہل حدیث ہے جنہیں سلفی کہا جاتا ہے، جو سلف صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور جو اہل حدیث کہلاتے ہیں۔ ان کے اعمال میں اور ان کے ایمان میں، عقیدے میں آپ کو کوئی خلل، کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ افراد کے اندر کمی ہو سکتی ہے، اخلاق کے اندر کمی ہو سکتی ہے۔ یہ لوگ جذباتیت پر بھی لوگوں کو نہیں ابھارتے، نوجوانوں کو جذباتیت کے راستے پر بھی نہیں لگاتے، حکمرانوں کے خلاف نہ خروج کرتے ہیں، نہ حکمرانوں کے خلاف لوگوں کو خروج کرنے کی طرف بلاتے ہیں، بلکہ ان کو کہتے ہیں صبر کیجئے اور حکمرانوں کی اطاعت کیجئے، کیونکہ حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا یہ خوارج کی پہچان ہے۔ آج امت مسلمان کے اندر جو تباہی بربادی ہے انہی لوگوں کے فتوے سے ہے۔ اسی طریقے کے لوگ ہیں جو مسلم حکمرانوں کے خلاف لوگوں کو خروج پر ابھارتے ہیں، نوجوانوں کو ابھارتے ہیں، اور اس طریقے سے ویڈیو دکھا کر کے اور واقعات سنا کر کے لوگوں سے پیسے ہٹتے ہیں، خود نہیں جاتے۔ ان کے بچے تو کہاں یورپ اور امریکہ اور اس طریقے سے نہ جانے کن ملکوں کے اندر بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر پڑھتے ہیں، لیکن نوجوانوں کو جا کر کے ان کے خلاف ابھارتے ہیں اور خروج کرواتے ہیں۔ آپ دیکھیے سیریا کے اندر کیا ہوا، مصر کے اندر کیا ہوا، لیبیا کے اندر کیا ہوا، اور طریقے دیکھیے یمن کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب ایسے ہی لوگ ہیں جو خوارج ذہن رکھنے والے، خارجیت زدہ لوگ جو مسلمانوں کو حکمرانوں کے خلاف ابھارتے ہیں۔ کس قدر تباہی بربادی ہے آپ دیکھ لیجئے، سیریا اور یمن کو دیکھ لیجئے، لیبیا کو دیکھ لیجئے۔ لیبیا کے اندر کس قدر امن و امان تھا، کس قدر وہاں پر ترقی تھی میرے بھائیوں، کس قدر اگرچہ اس کا حاکم کہ یہاں کفریہ باتیں تھیں، اس میں کوئی دو رائے کی بات نہیں ہے، لیکن کسی حاکم کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارنا یہ خوارج کی پہچان۔ کیا وہاں دیکھیے کس قدر تباہی بربادی ہو گئی ہے، کس قدر لوگ آپس میں کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، پوری بلڈنگیں، پوری مسجدیں، پورے مدرسے، روڈ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ 2012 سے پہلے کا، 2010 سے پہلے کا سیریا دیکھیے، لیبیا دیکھیے، اور آج کا لیبیا اور سیریا دیکھیے آپ جا کر کے کس قدر تباہی، کس نے تباہی مچائی؟ انہی لوگوں نے، خوارج لوگوں نے، چاہے وہ اخوان جماعت ہو،
چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے اس طریقے سے اور جو ہے جماعتیں ہوں جو حکمرانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارتے میرے بھائیوں، حکمرانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارتے ہیں وہ لوگ، اس لیے ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دیجیے۔ یہ لوگ صحیح راستے سے لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، آپ صبر کیجئے، آپ ان کو دعوت، آپ کے اگر استاد بنی آپ مت کیجئے، لیکن ان کے خلاف خروج بغاوت کرنا یہ ہمارے دین کی پہچان نہیں ہے، یہ نبی کا طریقہ اور منہج نہیں رہا کہ آپ ان کے خلاف خروج اور بغاوت کریں، اس سے انسان کے اندر کیا ہو، تباہی اور بربادی ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ یہی چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہیں، یہی چیزیں ہو رہی ہیں، اس لیے یہ جو اہل حدیث ہیں یہ ان تمام چیزوں کی دعوت نہیں دیتے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول، توحید اور سنت، امتوں کے اندر اتنا بڑا شرک ہے، اتنا بڑی گمراہی ہے، اس کی طرف لوگوں کو نہیں بلائیں گے، آپ سب کو اکٹھا بھی کر لو گے، کیا آپ کو فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ شرک کا عقیدہ ہے، قبر پرستی کا عقیدہ ہے، بدعات اور خرافات کرتے ہیں، کیا فائدہ ہوگا؟ جہنم ہی کے اندر ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں پہلے عقیدے کی اصلاح کیجیے، توحید کی دعوت دیجیے۔ ایسا نہیں ہے کہ امت کے اندر شرک نہیں، امت کے اندر شرک پیدا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم جو ہے اہل کتاب کی نقل کرو گے، اہل کتاب شرک کے اندر ہوئے، لہذا اس امت کے لوگ بھی شرک کے اندر جائیں گے، اور امت کے اندر شرک ہے، اس شرک کے خلاف یہ لوگ باتیں نہیں کریں گے۔ یہ جو جماعت اہل حدیث ہے اس کی خاص پہچان ہے کہ توحید اور سنت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ چیز آپ کو کسی اور جماعت کے اندر نظر نہیں آئے گی، شرک سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، کیونکہ شرک یہ بڑا مرض ہے، جب تک اس کو ختم نہیں کیا جائے گا آپ کچھ بھی کر لیجئے، آپ کو جنت نہیں مل سکتی۔ تو میرے بھائیوں یہ بھی اس امت کی ایک پہچان ہے، یہ خصوصیت ہے کہ امت ضلالت اور گمراہی پر پورے اکٹھا نہیں ہو سکتی ہے۔ نویں اس کی جو خصوصیت ہے کہ دنیا کا جب سے قیام ہوا تب سے بہترین صدیاں میرے بھائیوں اسی امت کو دی گئی ہیں، سب سے بہترین صدیاں اسی امت کو ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بُعِثْتُ فِي خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِ۔ جب سے انسان بنو آدم کی شروعات ہوئی اس وقت سے لے کر کے سب سے بہترین صدی کے اندر مجھے بھیجا گیا، لہذا 3 صدیاں جو ہیں جن کو ہم قرون مفضلہ کہتے ہیں یہ اس امت کی خصوصیت ہے، سب سے بہترین صدیاں اللہ رب العالمین نے اس امت کو عطا فرمائی۔ 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ جمعہ جو پورے ہفتے کا سردار ہے، اتنا بہترین دن اس امت کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ یہ پورے دنوں کا سردار ہے، سب سے بہتر دن ہے، جس دن سورج شروع ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کے اندر جانے والے۔ بِيَدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، ہاں وہ لوگ مجھ سے پہلے کتاب دیے گئے۔ ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمْ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْهِمْ، پھر تمہارا یہ دن جمعہ کا دن جو اللہ نے ان پر فرض کر دیا تھا، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، اس کے اندر لوگوں نے اختلاف کر لیا، فَهَدَانَا اللَّهُ، تو اللہ رب العالمین نے ہم کو ہدایت دے دی۔ فَالنَّاسُ فِيهِ لَنَا تَبَعٌ، لہذا اہل کتاب دیگر لوگ اس میں ہم سے پیچھے ہیں، ہمارے تابع ہیں۔ الیہود غدن والنصارى بعد غد، یہود کل ہیں اور نصارہ کل کے بعد والا دن یعنی اتوار کا دن، لہذا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو جمعہ جو پورے ہفتے کا سردار ہے یہ اللہ رب العالمین اس امت کو عطا فرمایا۔ نمبر 11 ان کی صلاۃ کی صفیں فرشتوں کی صفیں کی طرح ہوتی ہیں، جس طرح فرشتے سب بصف اللہ کی بات کرتے ہیں ایسے ہی اہل ایمان مومنوں کی امت مسلمہ کی صفیں ہوتی ہیں۔ پہلے زمانوں کی صفیں ایسی نہیں ہوا کرتی تھی، یہ سب بصف کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملا کر کے یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہ چیز بھی میرے بھائیوں اہل حدیثوں ہی ہے، کیا نظر آئے گی؟ آپ دیگر لوگوں کو دیکھیے، 2 لوگوں کے درمیان بڑا لمبا فاصلہ کر دیتے ہیں، وہ کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے نہیں ہوتے، دور کھڑے ہوتے ہیں اور کندھے سے کندھا نہیں ملاتے۔ یہ بھی جماعت اہل حدیث ہے، اس کی ایک پہچان ہے، میرے ظاہری پہچان میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ جب وہ کھڑے ہوں گے دیکھے جا کر کے ہندوستان، پاکستان اور اس طریقے سے اہل حدیث مسجدوں کے اندر الحمدللہ کندھے سے کندھا اور ٹخنے سے ٹخنا اور پاؤں سے پاؤں ملا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، جو صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ یہ بھی اس امت کی یہ خصوصیت ہے یہ، اور یہ چیز اسی جماعت کے اندر آپ کو نظر آئے گی جو جماعت حقہ ہے، جس جماعت کا ذکر میں نے آپ لوگوں کے سامنے سے پہلے کیا، اسی جماعت کے اندر یہ چیز آپ کو ملے گی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں 3 چیزوں کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جعل صفوفنا کصفوف الملائکہ، ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں کے طریقے سے بنا دیا گیا، اور پھر فرمایا کہ ہمارے لیے زمین کو مسجد بنا دیا گیا، ہمارے لیے مٹی کو پاک بنا دیا گیا، لہذا جب پانی نہ ملے انسان تیمم کر لے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ 12ویں فضیلت یہ میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین اس امت کے ہر 100 سال کے شروع میں دین کی تجدید کرنے کے لیے مجدد پیدا کرتا رہے گا۔
یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے. جب تک دین باقی ہے، جب تک قیامت نہیں قائم ہوگی، ہر 100 سال کے شروع میں اللہ رب العالمین امت کی تجدید کرنے والا، دین کی تجدید یعنی دین کے اندر جو لوگوں نے شرک اور بدعات اور خرافات ملا دیا ہے، گمراہیاں ملا دی ہیں، ان تمام چیزوں کا صفایا کرے گا. خالص توحید اور خالص سنت کی طرف لوگوں کو بلائے گا وہ، اور تمام بدعات اور خرافات کا قلع کما کرے گا، اس سے لوگوں کو دور کرے گا. یہ اس امت کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے. ہر 100 سال کے شروع میں اللہ رب العالمین مجدد پیدا کرتا رہے گا. اللہ کے رسول کی حدیث ان اللہ یبعث علی رأس کل 100 سنہ من یجدد لها دینها، کہ اللہ رب العالمین ہر 100 سال کے شروع میں ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا جو ان کے لیے ان کے دین کی تجدید کریں گے. نیا دین، نئی شریعت لے کر کے نہیں آئیں گے، نہ کوئی نئی سمجھ لے کر کے آئیں گے. آج بہت سارے لوگ بہت بڑے اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، قرآن کی ایسی تفسیر کریں گے جو صحابہ نے نہیں کیا، صحابہ اور تابعین طبع تابعین نے نہیں کیا، ائمہ کرام نے نہیں کیا. نئی نئی تفسیریں لے کر کے آئیں گے جو قرآن و حدیث اور صحابہ کے فہم کے خلاف ہوتی. کوئی نئی چیز لے کر کے نہیں آئے گا. وہ دین کے اندر جو لوگوں نے بدعات اور خرافات شرک کو ملا دیا ہے اس چیز کو ختم کرے گا. کوئی نئی چیز لے کر کے نہیں آئے گا، کیونکہ نئی چیز بدعات اور گمراہی ہوتی ہے. اور ہر زمانے میں ہر 100 سال کے شروع میں اللہ رب العالمین مجدد بھیجتا رہا اور بھیجتا رہے گا. اس صدی کے اندر جو مجدد پیدا ہوا، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، اسی روئے زمین کے اندر، اسی مملکت سعودی عرب کے اندر اللہ رب العالمین کو بھیجا. اور یہی مملکت سعودی عرب جہاں شرک اور بدعات کا گہوارہ تھا، یہ شرک اور بدعات کے اڈے تھے. قبروں کی پوجا ہوتی تھی، درختوں کو پوجا ہوتی تھی، پتھروں کی پوجا ہوتی تھی، غاروں کی پوجا ہوتی تھی. اللہ رب العالمین اس مرد مجاہد کے ذریعے سے پورے مملکت سعودی عرب ہی کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر توحید کی آواز کو پہنچایا. وہ مجدد تھے. 1206 کے اندر ان کی وفات ہوئی، 13ویں صدی ہجری کے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ. تو اللہ رب العالمین اس طریقے سے مجدد پیدا کرتا رہے گا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں کئی مجدد ہوں، ایک ملک میں ایک مجدد ہو، دوسرے ملک کے اندر کوئی دوسرا مجدد ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فن کے لحاظ سے حدیث کا مجدد کچھ اور ہو، اور اس طریقے سے تفسیر کے اندر کچھ اور ہو، اور دیگر کے اندر کچھ اور ہو. اس طریقے سے اللہ رب العالمین مجدد میرے بھائیوں پیدا کرے گا، کرتا رہے گا. یہ بھی اس امت مسلمہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے. 13ویں خصوصیت یہ ہے کہ امت محمدیہ کا عمل کم ہے مگر ثواب بہت زیادہ ہے. یہ بھی خصوصیت ہے. ہم کام کم کرتے ہیں، اللہ ہم کو ثواب زیادہ دیتا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم کو 50 نمازوں کا ثواب دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے صحیح بخاری کی، جس میں آپ نے باقاعدہ ایک مثال دے کر کے سمجھایا کہ یہود و نصارہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے کچھ عمال رکھے، کچھ نوکر رکھے، اور کہا کہ جو آدھے دن تک کام کرے گا ان کو 1 قیراط میں دوں گا اجرت. یہودیوں نے آدھا دن تک کام کیا، ان کو 1 قیراط مل گیا. اس کے بعد پھر اس نے کہا جو عصر تک کرے گا، آدھے دن سے عصر تک، اس کو میں 1 قیراط دوں گا. نصارہ نے دوپہر سے لے کر کے عصر تک کیا، ان کو آدھا قیراط مل گیا. پھر اس نے کہا کہ جو عصر سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک عمل کرے گا اس کو میں 2 قیراط دوں گا، ڈبل اس کو دوں گا. تو آپ فرماتے ہیں الا لکم الاجر مرتین، تمہارے لیے دوہرا اجر ہے، اس امت کے لیے دوہرا اجر. پھر آپ فرماتے ہیں غضبت الیہود والنصارى، یہود و نصارہ اس سے غضب کے اندر مبتلا ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کام زیادہ کیا اور اس طریقے سے ہم کو کم ملا. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو ہے کیا میں نے تم پر کچھ ظلم کیا؟ کیا میں نے تمہارا کچھ حق کھایا؟ جو وعدہ کیا گیا تم کو دیا گیا. یہ تو ہمارا فضل ہے، جس کو میں چاہتا ہوں اسے دیتا. تو اللہ رب العالمین اس امت کو فضل عطا فرمایا. کام کم ہے مگر اللہ رب العالمین اجر اور ثواب زیادہ دیتا ہے. تو یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے. 14ویں خصوصیت یہ ہے کہ امت کی عمر کم ہے، اس کے بدلے اللہ رب العالمین نے فضیلت والے دن اور راتیں عطا فرمائیں. پہلے بڑی عمر ہوا کرتی تھی لوگوں کی، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور شرک سے لوگوں کو ڈرایا. بڑی عمریں ہوا کرتی، لمبی لمبی عمریں. لیکن اس امت کی عمر کم ہوگی. اللہ کے رسول حدیث اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان. عمر کم کر دی اللہ رب العالمین نے، لیکن کچھ ایسے اعمال دے دیے کہ آپ کو بڑی بڑی عمر والے امتوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. اللہ نے شب قدر عطا فرمایا. 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب ملتا ہے، 1 رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر. یہ اللہ رب العالمین نے امت کو عطا فرمایا. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں ذوالحجہ کے شروع کے 10 ایام ہیں، اللہ نے بڑی فضیلت رکھی.
ماہ رمضان ہے، شب قدر ہے، اور اس طریقے سے رمضان کی راتیں ہیں، اور کیا نام ہے عرفہ کا روزہ ہے، اور آپ دیکھیں کیا نام ہے محرم کے روزے ہیں۔ انسان ایک دن کا روزہ رکھتا ہے 2 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ عرفہ کا روزہ انسان محرم کا روزہ رکھتا ہے 9-10 کا یا 10-11 کا، 1 سال کے گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ آپ مکے کے اندر نماز پڑھتے 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے، مدینے کے اندر نماز پڑھتے آپ کو 1000 کا ثواب ملتا ہے۔ یہ سب ثواب اس امت کی خصوصیات میں سے۔ اللہ نے عمر کم کر دی لیکن ایسے اعمال دیے جن اعمال میں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں 1 حرف آپ اللہ رب العالمین آپ کو 10 نیکی عطا فرماتا ہے، 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ سب امت مسلمہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ 15ویں خصوصیت ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کی بھول اور چوک کو معاف کر دیا ہے۔ یہ بھی اس امت کی خصوصیات میں سے۔ پہلے خصوصیت نہیں تھی، پہلے ان پر سختی تھی کیونکہ وہ سخت قسم کے لوگ تھے، نبیوں سے الٹے پلٹے سوال کیا کرتے تھے، نبیوں کو قتل کیا انہوں نے پریشان کیا، نبیوں سے ایسے سوالات کیے کہ انسان شرما جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین ان پر سختی کی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے آسانی رکھی۔ اللہ کے سو حدیث ہے ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استکرهوا علیہ۔ اللہ رب العالمین نے اس امت سے غلطی کو اور بھول کو اور جس پر ان کو کیا کر دیا جائے، مجبور کر دیا جائے، اس چیز کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ پہلے یہ چیز نہیں تھی، ان کی غلطی اور بھول چوک کو اللہ معاف نہیں کرتا تھا۔ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے کہ یہ امت کو اللہ رب العالمین نے اس کے بھول چوک کو معاف کر دیا۔ 16ویں اور جو آخری ہے خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جب تک اس امت کا ایک فرد باقی رہے گا، جب تک قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام باقی رہے گا، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ قیامت کب قائم ہوگی؟ جب کوئی اللہ کا موحد بندہ دنیا کے اندر باقی نہیں رہے گا۔ جو لوگ رہیں گے سب شرک کرنے والے، کفر کرنے والے۔ وہ شرک کرنے والے مسلمانوں میں بھی سے ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ مسلمانوں میں شرک نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی کی پیشن گوئی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ہماری امت کے لوگوں کے اندر شرک نہ ہو جائے۔ لہذا جب تک ایک موحد باقی رہے گا، شرک نہ کرنے والا جب تک باقی رہے گا، اس وقت تک دنیا میں قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ بھی اس امت کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے، اور جو موحدین ہیں، اہل حق ہیں، ان کے لیے بشارت ہے کہ اللہ رب العالمین ان پر قیامت کو قائم نہیں کرے گا۔ قیامت جو فاجر و فاسق لوگ ہیں، جو مشرک لوگ ہوں گے، برے لوگ ہوں گے، اللہ رب العالمین ان کے اوپر قیامت قائم کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے شرار الخلق عند اللہ من تدرکہم الساعۃ وہم احیاء۔ اللہ کے نزدیک سب سے برے لوگ وہ ہیں جنہیں ان کی زندگی میں قیامت حاصل ہو جائے یا قیامت قائم ہو جائے، یعنی وہ زندہ ہوں قیامت قائم ہو جائے، وہ سب سے برے لوگ ہیں۔ والذین اتخذوا القبور مساجد، اور جنہوں نے قبروں کو مسجد بنا دیا وہ سب سے برے لوگ ہیں۔ آج دیکھیے امت مسلمہ کا اعزاز دیا، لیکن امت مسلمہ آج سب سے بری امت بنتی جا رہی ہے۔ قبروں کی پرستش اور شرک اور بدعات اور خرافات کا ننگا ناچ ہوتا ہے ہمارے ملکوں کے اندر۔ اللہ نے جو خصوصیات عطا فرمائی تھی ان توحید اور سنت کی بنا پر، اس توحید اور سنت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ ساری خصوصیات کس فائدے میں، کس کام کے لیے؟ یہ ساری خصوصیات کا فائدہ ہمیں اسی وقت ہوگا جب ہم نبی کے لائے ہوئے دین اور شریعت کے مطابق عمل کریں گے، اپنے ایمان کو شرک سے محفوظ رکھیں گے، اپنے اعمال کو بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھیں گے، سلف صالحین کے نہج اور طریقے پر چلیں گے اور انہی کے راستے کو اپنائیں گے، تب جا کر کے ان خصوصیات سے ہم کو فائدہ ہوگا۔ ورنہ اتنی ساری خصوصیات ہونے کے باوجود بھی ہم کیوں مغلوب ہیں، ہم کیوں مطلب جو ہے پستی اور ذلت کے اندر ہیں؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم صاحب ایمان رہو گے تبھی تمہارے لیے بلندی ہوگی۔ اگر ایمان میں تمہارے اندر کمی ہوگی اور ایمان نہیں رہ جائے گا تو اللہ رب العالمین تمہاری بلندی کو اور تمہاری غلبے کو اور تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین پستی اور اس طریقے تنزلی کے اندر اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا۔ اللہ رب العالمین وعدہ کیا اس امت کے لیے کہ اللہ رب العالمین تمہیں بھی خلافت عطا کرے گا، تمہیں بھی اللہ رب العالمین دنیا کے اندر حکومت عطا فرمائے گا، لیکن اس کی 2 شرطیں اللہ نے بیان کی ہیں سورہ نور کے اندر، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، کہ وہ میری صرف عبادت کریں اور میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کریں گے، تب ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر خلافت ملے گی۔ ورنہ اگر شرک کرنے والے ہوں خلافت مل بھی جائے تو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خلافت اور حکومت توحید اور سنت کو دنیا میں غالب کرنے کے ایک ذریعہ ہے،
یہ ہدف اور مقصد نہیں ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، جیسے یہ درس ذریعہ آپ کی اصلاح کا، ہماری اصلاح کا، ایسے ایک ذریعہ ہے توحید اور سنت کو دنیا میں نافذ کرنے کا۔ اگر آپ کو حکومت مل جائے، خلافت مل جائے، لیکن آپ کے عقیدے کے اندر شرک ہو، کفر ہو، اور اس طریقے سے آپ کی جماعت کے اندر رافضی بھی ہوں، خارجی بھی ہوں، اور ہر قسم کے عقیدے کے لوگ ہوں، شرک پر مت بولیے گا، توحید پر مت بولیے گا، ورنہ تو امت کے اندر اختلاف ہو جائے گا اور امت کے اندر لوگ جو ہے دو دھڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ یہ سب مت بولیے، قبر کی پوجا ہوتی رہے، شرک کا ننگا ناچ ہوتا رہے، اس پر مت بولیے گا، ورنہ جو ہے دنیا کے اندر کیا نام ہے، یہ سب الگ الگ ہو جائیں گے۔ کیا فائدہ ہوگا میرے بھائیوں؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کتنے لوگوں کے پاس حکومت ہے لیکن ان کے ذریعے سے شرک اور خرافات پھیلائی جا رہی ہے، توحید کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے، سنت کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یعبدوننی، صرف میری عبادت کریں گے، ولا یشرکون بی شیئا، صرف عبادت کافی نہیں ہے، اس عبادت کو شرک سے بچانا بھی ضروری ہے۔ صرف نماز روزہ کر لینا بھی کافی نہیں ہے، اگر نماز روزہ کرنے کے باوجود بھی عبادتوں کے اندر شرک ہے، اعمال کے اندر شرک ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں میرے بھائیوں۔ تو یہ اصل چیز ہے جس کو ہم نے گنوا دیا، اس لیے جو امت کی خصوصیات ہیں اس کا فائدہ بھی ہمیں دنیا کے اندر نہیں مل رہا ہے۔ فائدہ کب ملے گا؟ جب ہم توحید کو اپنائیں گے، شرک سے توبہ کریں گے، شرک کو چھوڑیں گے، نبی اور سلف صالحین کے طور طریقے اور منہج کے مطابق زندگی گزاریں گے، تب ہم کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید اور سنت پر قائم رکھے، اللہ ہم کو شرک اور بدعات سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے۔ جو بھی سلف صالحین کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں ان تمام لوگوں کے شروں سے، فتنوں سے اللہ رب العالمین ہمائیں، اور آپ لوگوں کے پورے نوجوانوں کو، پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے مکر اور فریب سے محفوظ رکھے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔